الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان چل رہا تھا، آج اس کا آخری بیان ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حجۃ الوداع کے بعد سن 10 ہجری میں صفر کے مہینے میں 29ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے سلسلے میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے
اور وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو آپ کو بخار محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ضعف جو ہے وہ برابر بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسی ضعف کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی۔ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضعف بڑھ گیا، آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز کی تیاری کے لیے جب پانی کا ٹب لایا جاتا، آپ وضو فرمانے لگتے، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ جب آپ کو تھوڑا ہوش آیا تو پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے صحابہ نے، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے والد مصلی پر کھڑا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں میرے والد مصلی پر کھڑے ہوں، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میرے والد کمزور دل کے آدمی ہیں، وہ آپ کو مصلی پر نہ دیکھ کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دے دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ بھی وہاں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ سفارش کریں، آپ کہیں کہ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ آپ غلط مشورہ دے رہے ہو مجھے، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جمعرات کی عشاء کی نماز اور پھر تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ بیچ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک نماز کا وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، صحابہ کرام نے سوچا کہ نماز ہی پڑھانی ہے، حضرت عمر فاروق کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق جیسے ہی مصلی پر چڑھے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی حضرت عمر فاروق کی، تو آپ نے وہیں سے زور سے آواز بلند کر کے کہا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد میری امت کا، میرا خلیفہ، میری امت کا حکمران بھی ابو بکر صدیق ہوگا، کیونکہ اپنا مصلی امامت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے کیا تھا۔ پیر کے دن صبح کے وقت جب فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے کھڑکی سے کپڑا ہٹا کر ہمیں دیکھا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے چاند چمک رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متحد اور متفق ہو کر سیدنا ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرا دیے، اور پھر اس کے بعد کپڑا نیچے کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک یہودی عورت نے زہریلی چیز کچھ کھلائی تھی، میں آج اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ زہر ہی میری جان لے گا۔ چاش کا وقت ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اعنی عن سکرات الموت، کہ اللہ سکرات موت سے میری حفاظت فرما۔ موت بڑی سخت چیز ہے، اے اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما۔ انہی ایام میں، مرض کے ایام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ بھی دیا صحابہ کرام کے سامنے۔ غالباً وہ جمعرات کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا، یہ جمعے کا دن تھا، 8 ربیع الاول تھی یا 9 ربیع الاول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، اس میں فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں، جاتے جاتے بھی اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ آج مسلمان تو بغیر عذر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بغیر عذر کے نمازوں کے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی نمازوں کا اتنا فکر تھا کہ جاتے جاتے بھی امت کو نماز کی تلقین فرما رہے ہیں کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں الحمدللہ بہت سارے مسلمان نمازوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، مساجد الحمدللہ بھر جاتی ہیں، مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی نماز کی پابندی کرتی ہے۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کا مہینہ اس طرح گزار لے کہ نماز کو فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی نمازوں کے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے، نمازوں کے فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرے تو اللہ پاک پورے سال اس کو نمازوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پورا سال۔ بشرطے کہ رمضان میں پابندی کرے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو اگر رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورا سال اسی طرح گزرواتا ہے۔ تو ابھی رمضان آ رہا ہے، نمازیوں سے مساجد بھر جائیں گی، تو اگر یہی سارے نمازی پورا سال مساجد میں آئیں اور نمازیں ادا کریں تو انشاءاللہ امت سے یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنی امت سے کہا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ لوگوں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ عورتوں کے حقوق بڑے سخت ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر عورتیں ظلم و جبر کا شکار رہتی ہیں،
گھروں کے اندر۔ یہ جو روڈوں پہ نکلی ہوئی ہیں، باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ ظلم و جبر کا شکار نہیں ہوتی، یہ تو خود ظلم کر رہی ہوتی ہیں عورتوں پہ۔ بعض عورتیں ہی عورتوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ملازمائیں ہیں، آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو بدترین رویہ ہوتا ہے ان عورتوں کا۔ لیکن عمومی طور پر حالت یہی ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا، لوگوں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آج کل تو غلاموں اور باندیوں کا رواج نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا حق نہیں مارنا، ان پر بیجا سختیاں نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے ماتحتوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں یہودیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ وہ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وصیت فرمائی ہے جاتے جاتے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہودیوں پر لعنت اس وجہ سے ہوئی ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ بس یہ کچھ اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور واپس نہیں آئے۔ تو 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعنی عن سکرات الموت، کہ اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہ رہے ہیں، تو اپنے بھائی کو بلایا اور ان سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں پر مسواک فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری عمل مسواک کرنا ہے۔ آج کل تو ٹوتھ پیسٹ کا دور ہے، برش کا دور ہے، برش کیا جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کی جاتی ہے۔ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا سنت نہیں ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ اس لیے مسواک کیا کرو۔ اور آپ ان قریب دیکھیں گے یہ دور واپس آئے گا، ٹی وی پر باقاعدہ مسواک کے اشتہارات چلیں گے کہ مسواک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے لگتے تو مسواک فرماتے، گھر کے اندر تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، وضو فرماتے تو مسواک فرماتے، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے۔ اور جو آدمی ہر نماز کا وضو جب وضو کرنے لگے وضو سے پہلے وہ مسواک کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دنیا کا مسواک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے ٹائم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک تھی، تو آپ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے مقام صنح، وہاں پر اپنی دوسری اہلیہ سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے آپ کو اطلاع ملی، آپ وہاں سے واپس تشریف لائے مدینہ میں تو کوہرام برپا تھا، صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب تک نہیں دیا، ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے سلام سنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے تھے، اس طرح حضور اللہ سے ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ اگر کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسی وقت اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کے اندر بہاریں آ گئی تھی، مدینہ چمک اٹھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا لگتا تھا مدینہ پر تاریکی چھا گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، منہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، دنیا کے اندر آپ سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی نہیں تھا، اور آپ تو سب کے لیے ہی رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ایک چیز کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے دنیا سے، یعنی وحی کا سلسلہ۔ اب وحی کسی پر نازل نہیں ہوگی، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے زندہ رہنے کے بدلے میں اللہ پاک اور جانیں قبول کرتا تو ہم ہزاروں جانیں وار دیتے آپ پر، لیکن موت برحق ہے۔ ہر نبی اس دنیا سے گیا ہے، ہر شخص اس دنیا سے چلا گیا، اسی قانون فطرت کے مطابق آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے فراق میں اپنی آنکھوں کے آنسو سکھا دیتے رو رو کے۔ پھر آپ نے کپڑا درست کیا اور مدینہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے ان کی بات ہی نہیں سنی۔ تو حضرت بکر صدیق خود ہی منبر نبوی پر کھڑے ہو گئے اور ایک بیان شروع کر دیا، فرمایا کہ وہ لوگوں، جو لوگ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کا معبود زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور جن لوگوں نے محمد کو اللہ سمجھ لیا تھا، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں کہ ان کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد تو اسی طرح اللہ کے رسول ہے جیسے باقی رسول اس دنیا میں آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اگر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، یہاں سے فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی بدولت تمام صحابہ جو شدت غم سے نڈھال تھے، جو اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے، وہ اپنے آپے میں واپس آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کا خطاب خاموشی سے سنا۔
اس کے بعد پھر آپ کی تجہیز و تکفین و تدفین کا مسئلہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ وفات ہوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، اور نبی کو غسل بھی انہی کپڑوں کے ساتھ دیا جاتا ہے، کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے اعزاء، آپ کے جو قریبی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اور دیگر حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی جنازہ پڑھی گئی۔ نبی کی جنازہ ایسے نہیں پڑھی جاتی جیسے ہم عام مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ صحابہ کرام کی کچھ صحابہ کرام پر مشتمل ٹولیاں اندر حجرے میں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر واپس آ جاتے تھے۔ یوں تقریباً 2 دن اور 1 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں جنازہ پڑھا جاتا رہا۔ پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی تھی، بدھ کے دن صبح تک اس طرح آپ کی جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں اسی جگہ پر آپ کو دفن فرما دیا گیا، حجرہ عائشہ صدیقہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہیں دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اس سے بڑا صدمہ اس امت کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، فرماتی ہیں کہ حضور کے جانے سے مجھ پر مصائب اور آلام کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو دن اپنی روشنی کھو دیتے ہیں، وہ رات بن جاتے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی اگر یہ مصائب دن پر پڑتے۔ اتنا بھاری صدمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ موجود ہیں۔ جو آدمی یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو آدمی وہاں روضہ رسول پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔